کتاب مثنوی دفتر پنجم انوار المجالس صفحہ نمبر 432 پر بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کی توبہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جسے توبۃ النصوح سے جوڑا جاتا ہے۔ معنوی اعتبار سے توبۃ النصوح ایسی توبہ کو کہتے ہیں جس کے بعد وہ گناہ دوبارہ کبھی نہ کیا جائے، جس سے توبہ کر لی گئی ہو۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا۔ وہ تھا تو مرد، مگر اللہ کی قدرت سے اس کے نین نقش عورتوں والے تھے، عورتوں کی طرح نرم و نازک ہاتھ، اور حسین بھی بالکل عورتوں کی طرح تھا۔ اس نے اپنے نین نقش کا فائدہ اٹھایا اور حلیہ بھی عورتوں والا بنا لیا، یعنی تھا تو مرد مگر حلیہ کیونکہ عورتوں والا بنا لیا، اور شکل تو پہلے ہی عورتوں والی تھی، اس لیے وہ بالکل عورت لگنے لگا۔ پھر اس نے لڑکیوں کے حمام میں نوکری شروع کر لی اور وہاں عورتوں کو عورت بن کر مساج کرنے لگا۔ کیونکہ وہ مرد تھا اور عورت بنا ہوا تھا، اس لیے اس کے مساج سے عورتوں کو سکون ملتا اور سب عورتوں کی اس سے مساج کروانے کی خواہش ہوتی۔ نصوح عورتوں کو مساج کرتا جاتا اور ساتھ ساتھ اپنی بھی شہوت پوری کر لیتا، مگر کسی کو شک نہ ہونے دیتا۔ بہت بار اس نے اپنے اس کام سے توبہ بھی کی، مگر پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کام شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ شہزادی کا مساج کر رہا تھا تو شہزادی کا ناپسندیدہ ہار کہیں گم گیا۔ شہزادی پریشان ہو گئی اور اس نے حکم دیا کہ حمام میں موجود ہر ایک شخص کی تلاشی لی جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے سب کی تلاشی شروع کر دی۔ اب نصوح بہت پریشان ہوا کہ اگر اس کی بھی تلاشی لی گئی تو اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ وہ تو نہ صرف یہ کہ بدنام ہو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اسے پھانسی پر ہی چڑھا دے۔ یہ سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو رہا تھا کہ سپاہی سب کی تلاشی لے کر اس کی طرف بڑھے۔ اس نے اسی وقت اللہ سے سچی توبہ کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ میں تیرے حضور آج سچی توبہ کرتا ہوں، بس میری لاج رکھ لے، میرے راز کو اپنی رحمت سے چھپا لے۔ ابھی وہ اللہ کے حضور دعا مانگ ہی رہا تھا کہ کسی کی آواز آئی، ہار مل گیا ہے، نصوح کو چھوڑ دو۔ اس نے اللہ کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے یہ مساج کا کام کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، مگر کیونکہ شہزادی کو اس کا مساج بہت پسند تھا، اس لیے وہ بار بار اسے بلاتی۔ نصوح کیونکہ اب سچی توبہ کر چکا تھا، اس لیے وہ شہزادی کے بلانے پر نہ گیا، بلکہ شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں آ گیا اور وہاں چھپ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ وہاں پہاڑوں میں ایک دن اسے ایک گائے نظر آئی۔ اس نے گائے کو اس غرض سے پکڑ لیا کہ جب اس کا مالک اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آئے گا تو اسے اس کی گائے واپس کر دوں گا۔ اب وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا اور جب بھوک اور پیاس لگتی تو اس گائے کا دودھ پی لیتا۔ اسی طرح بہت عرصہ گزر گیا۔ ایک دن کسی قافلے کا یہاں سے گزر ہوا۔ اس قافلے کے لوگوں کو بھوک اور پیاس سے برا حال تھا۔ نصوح نے اسے گائے کا دودھ انہیں پلایا اور ان کی بہت خدمت کی۔ جب وہ قافلے والے جانے لگے تو انہوں نے نصوح کو اس کی خدمت سے خوش ہو کر بہت قیمتی تحفے دیے۔ نصوح نے ان تحفوں سے ملنے والی رقم سے وہاں ایک کنواں کھدوا لیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ یہاں آتے گئے اور جب یہاں پانی کی فراوانی دیکھی تو یہاں پر ہی مستقل قیام کرتے گئے۔ وہاں کے لوگ نصوح کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ اس فراوانی پر محنت نصوح نے ہی کی تھی۔ آخر ایک دن نصوح کی شہرت بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ بادشاہ نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ مجھ سے آ کر ملے۔ نصوح نے آنے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے۔ نصوح کی اس بے نیازی سے بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے اپنی شاہی سواری تیار کروا لی اور نصوح سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابھی بادشاہ راستے میں ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے موت کے فرشتے نے بادشاہ کی روح قبض کر لی۔ اب کیونکہ بادشاہ نصوح سے ملنے آ رہا تھا اور لوگ نصوح کو بہت پسند بھی کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے ضد کر کے نصوح کو ہی بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ بننے کے بعد نصوح نے عوام سے بہت نیک سلوک کیا اور وہ بہت رحم دل بادشاہ ثابت ہوا۔ اس کی شادی اس شہزادی سے ہو گئی جس کا وہ مساج کیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میری گائے کافی عرصہ ہوا گم گئی ہے، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، خدارا میری مدد کرے۔ نصوح نے اس سے گائے کی نشانیاں پوچھیں۔ اس آدمی نے جو بھی گائے کی نشانیاں بتائیں وہ سب کی سب اسی گائے میں موجود تھیں جو اس کو پہاڑوں میں ملی تھی، اور اس نے پکڑ کر اپنے پاس اس نیت سے رکھ لی تھی کہ جب اس کا مالک آئے گا تو اسے واپس کر دوں گا۔ نصوح نے اس آدمی کو بتایا کہ میرے پاس جو کچھ بھی آج ہے وہ اسی نے دیا ہے،
اور اسی کی برکت سے ہے، اور حکم جاری کیا کہ اس گائے کے مالک کو میری آدھی حکومت دے دی جائے۔ اس پر وہ آدمی کہنے لگا کہ نسو، میں کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ میں اور وہ گائے ہم دونوں فرشتہ ہیں، اور اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آئے ہیں۔ تم نے جو سچی توبہ اللہ کے حضور کی تھی، یہ سب اسی کا پھل ہے۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ چلا جاتا ہے۔ اس کہانی کے بعد صفحہ نمبر 434 پر مصنف نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے سچے دل سے کی جانے والی توبہ کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، اور اس کے بعد نصوح بہت بڑا عابد بن گیا تھا۔